الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس سلسلہ گفتگو میں ہم نے اس سے پہلی نشست میں میسج ٹی وی کے ناظرین و سامعین کے لیے ہندو مت کا ایک تعارفی خاکہ پیش کیا کہ ہم اسلام کے معاصر مذاہب کا ایک تحقیقی اور تقابلی مطالعہ اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی دعوت اور تعلیم کے داعی اور مبلغ بن سکیں اور معاصر مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں میں اپنے دین کا تعارف علم اور دلیل کی بنیاد پر کرا سکیں، اور ساتھ ہی ان مذاہب کی جو کمزوری ہے علمی اور عقلی اعتبار سے اسے سامنے رکھتے ہوئے وہ اس مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں۔ ہندو مت تاریخ انسانیت کا قدیم ترین مذہب ہے، اور اس میں جو خامیاں اور خرابیاں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ کسی آسمانی وحی اور آسمانی تعلیم پر یقین نہیں رکھتا، ایک غائب قدرت رکھنے والی ذات کا تو وہ مذہب قائل ہے، لیکن اسے کوئی ایک نام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی جو مذہبی کتب ہیں وہ آسمانی تعلیم سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ مختلف زمانوں کے مختلف لوگوں کے فلسفوں پر مشتمل ہے۔ دوسری بات کہ جو مذہب تین خداؤں تریمورتی اور چار ذاتوں پر تریمورتی ایک ایسے تصور کو سامنے لاتی ہے کہ جس میں تین خدا، اور اسی طرح انسانی زندگی کو چار ذاتوں میں تقسیم کر کے ہندو مذہب نے انسانیت کو اونچ نیچ کے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا ہے کہ اس سے نکلنا کسی انسان کے لیے ہندو مذہب میں رہتے ہوئے مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف زمانوں میں ہندو مذہب کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگوں نے ہندو مذہب کی کمزوریاں اور انسانی زندگی کی تقسیم کو اپنے سوچ کے مطابق غلط دیکھا تو انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی۔ ہندو مذہب میں رہتے ہوئے بہت سی اصلاحی تحریکیں اس پورے تاریخی عرصے میں ہوئی ہیں، لیکن وہ سب کی سب وقتی تھیں اور زمانے کو متاثر نہ کر سکیں۔ اپنے وقت پر وہ اٹھیں، ایک جہان میں متعارف ہوئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا تجزیہ کریں تو دو اصلاحی تحریکیں ہندو مت میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے مستقل مذہب کا روپ دھار لیا اور آج بھی وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک تحریک ہے بدھ مت، یہ ایک مستقل مذہب کا روپ دھار چکا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں، اور پھر کن بنیادوں پر اس مذہب کے بانی نے ہندو مذہب کے ساتھ اختلاف کیا وہ نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے کس طرح ان خرابیوں کو جو ہندو مذہب میں ہیں
ان کو سمجھا جا سکتا ہے اور کس طرح ایک ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اتنی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بدھ مذہب، جسے ہم بدھ مت بھی کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی تقریباً 50-60 کروڑ انسان اس مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام اور عیسائیت کے بعد اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے افرادی قوت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، وہ بدھ مذہب ہے۔ اور پھر ہندوستان میں جسے ہم بھارت کہتے ہیں، یہاں تو اس کے اثرات موجود نہیں ہیں، لیکن ارد گرد کے بہت سے علاقوں پر اب بھی وہ ایک غالب مذہب کے طور پر موجود ہے۔ اور آج تو اس کا تجزیہ اور اس کا مطالعہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ ایک حکومت جو برما اراکان کی حکومت ہے، وہ باقاعدہ بدھ مذہب کی مذہبی بنیادوں پر قائم ہے، اور اس گزشتہ سال میں اراکان کی بدھسٹ حکومت نے جس طرح وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ بدھ مذہب جو اپنے آغاز میں ہندو مذہب کی جو زیادتیاں ہیں ان سے بغاوت کے طور پر سامنے آیا تھا، آج وہ خود مسلمانوں کے بارے میں کیا رویہ رکھتا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں اس کی ذہنیت جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ بدھ مت گوتم بدھ کی طرف منسوب ہے۔ گوتم بدھ 563 543 یا 620 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اور ان کی جائے پیدائش جو ہے اسی ہندوستان میں جنوبی نیپال اور کو ہمالیہ کے دامن میں بنارس سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر کپل وستو شہر کے قریب ایک بستی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس بستی کے بلکہ اس ریاست کے راجا کے گھر میں، گویا یہ ایک شہزادے کے طور پر ایک ایسے خاندان میں انہوں نے آنکھ کھولی کہ جو اپنی ریاست کا راجا خاندان تھا۔ ان کے والد مدھونا ریاست کپل وستو کے راجا تھے، اور ان کی والدہ مہامایا ریاست کلی کے راجا کی بیٹی تھی۔ ان کا خاندانی نام گوتم رکھا گیا، جبکہ ذاتی نام سدھارتھ تھا، جس کے معنی ہیں سب کو سدھارنے والا۔ آگے چل کر علم و عرفان کے حصول پر انہیں بدھ کا نام دیا گیا، جس کے معنی ہیں عارف اور روشن ضمیر۔ یعنی بدھ جو ہے یہ سنسکرت میں عارف اور روشن ضمیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ گوتم کو جو سدھارتھ تھا، جب اسے عرفان حاصل ہوا، جب اسے نروان حاصل ہوا، جب اسے انسانی زندگی اور اس کائنات کی حقیقت کا ادراک حاصل ہوا، تو اسے بدھ کہا گیا، اور اس بنیاد پر اب اس کا پورا نام گوتم بدھ ہے۔ نجومیوں نے راجہ رانی کے اس بیٹے کے متعلق شروع میں ہی پیشین گوئی کی کہ یہ بچہ ریاستی امور سے بالکل بیزار رہے گا، کوئی دلچسپی نہیں لے گا، ناز و نعمت اور گھر کی آسائشوں کو خیر باد کہہ کر یہ نگر نگر گھوم گھوم کر زندگی گزارے گا، کہیں اپنا گھر اور بسیرا نہیں بنائے گا، سنیاس لے گا، جنگلوں کی خاک چھان کر نروان حاصل کرے گا، اور دنیا سے برائیاں دور کرنے کی کوششیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ راجہ اور رانی ماں باپ نے اپنے اس شہزادے کو اپنی ریاستی امور میں دلچسپی لینے کے لیے کیا کیا سہولتیں فراہم کی ہوں گی، اس کا ہمیں اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ لیکن بدھ مت کی روایات کے مطابق شروع سے ہی اس بچے کا دل اپنی ریاست میں اور گھر کی ناز و نعمت میں نہیں تھا، اور یہ فلسفیانہ گفتگو کرتا تھا۔ طویل عرصہ تک دھیان اور گیان اور کائنات میں غور و فکر کے لیے
اور روشنی کی تلاش میں جب وہ 18 برس کا ہوا تو اس نے اپنے گھر کو خیرباد کہہ دیا، اور باوجود اس کے کہ اس کی شادی ہو چکی تھی، ایک اولاد بھی ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے گھر کو خیرباد کہا اور دھیان گیان اور روشنی کی تلاش میں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسانیت کیا ہے اور انسانیت کی صحیح قدریں کیا ہے۔ چونکہ گھر سے وہ ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا شہزادہ تھا، لیکن ہندو مذہب نے اس کو متاثر نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ انسانیت کی فلاح اور انسانیت کا سکھ ہندو مذہب میں نہیں ہے، اس کی خاص طور پر جو قدریں ہیں، ایک شرک اور دوسرا ذات پات، وہ اس سے بیزار ہوا اور انسانیت کے لیے سکھ کی تلاش اور روشنی حاصل کرنے کے لیے یہ جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور دھیان گیان کے ذریعے وہ نروان حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا جو اس کی تلاش تھی۔ محترم حضرات، قطع نظر اس کے کہ بدھ مت ایک مذہب ہے یا محض ایک فلسفہ، نیز قطع نظر اس سے کہ بدھ کوئی پیغمبر تھے کہ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوئی، یا ان کے اپنے دھیان گیان کی روشنی تھی جو انہیں انسانیت کی اصلاح کی طرف لے آئی، ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور انتہائی توجہ دینی ہے اس بات کی طرف کہ نروان یا روحانی دولت، اسے اپنی حد تک محدود رکھنا یہ صوفیانہ مزاج ہے، اور ہر مذہب میں صوفی مزاج لوگ موجود ہوتے ہیں جو ایک روشنی حاصل کرنے کے بعد اس روشنی کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، لیکن اس دولت کو دوسروں کی تک پہنچانے کا جذبہ یہ بہرحال ایک پیغمبرانہ جذبہ ہے۔ اور بدھ مت میں گوتم بدھ نے یہ نروان حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کی جو کوشش کی ہے، تو یہ انسانی اصلاح کے لیے ایک داعی، ایک مبلغ اور ایک سدھارت، یعنی دوسروں کو سدھارنے والے انسان کی نیت اور سدھارنے والا جذبہ ہی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جس کی طرف ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ گوتم بدھ کی تعلیمات سے ایک زمانہ بلکہ ایک بڑی دنیا متاثر ہوئی۔ اس وقت اس کے پیروکاروں کی تعداد 60 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ہندوستان کے علاوہ وسط ایشیا، تبت، منگولیا، کوریا، چین، جاپان، نیپال، جاوا اور سماٹرا میں یہ مذہب پھیلا ہوا ہے۔ میانمار میں اس کی حکومت قائم ہے، اور وہاں کے اسلامی صوبہ اراکان کے مسلمانوں پر بدھسٹ حکومت نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ ابتدا میں ہندو مت نے گوتم کو ملحد، بے دین اور بدعتی قرار دیا، اور گوتم نے اپنی تحریک کو ہندو مت میں رہتے ہوئے اصلاح کی تحریک، لیکن اصلاح کی یہ تحریک ہندو مذہب میں اسی طرح کی تقسیم کا باعث بن گئی جس طرح مارٹن لوتھر کی تحریک اصلاح کلیسیا نے عیسائیت میں ایک مستقل فرقے پروٹسٹنٹ کی شکل اختیار کی اور کیتھولک چرچ کے مد مقابل ایک بڑا فرقہ بن کر سامنے آئی۔ گوتم کو زندگی کے سربستہ رازوں سے روشناس ہونے اور کائنات کی حقیقت کا ادراک حاصل کرنے کی خواہش نے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو خود زندگی اور کائنات سے فرار کا راستہ تھا۔ انسانی فطرت سے بغاوت کے علاوہ اسے کوئی نام دینا مشکل ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جو آسمانی وحی سے رہنمائی حاصل کر کے انسانیت کی اصلاح کے لیے ایک ایسے راستے کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو راستہ انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دے۔ لیکن گوتم بھی اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی جنہوں نے ہندو مذہب میں اصلاح کے لیے تحریکیں چلائیں، وہ راستے میں کھو گئے اور کسی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ گوتم نے وقت کے بڑے مذہبی رہنماؤں سے ہندو مذہب کا علم حاصل کرنے کے بعد جب اسے تشفی نہ ہوئی تو وہ ان کتابی علموں سے بیزار ہو گیا۔ ترک لذات اور رہبانیت کو اختیار کیا، جسمانی ریاضتوں اور اپنے جسم کو تکلیفوں میں مبتلا رکھنے کے لیے جسمانی مجاہدوں اور ریاضتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں بھی اسے کچھ حاصل نہ ہوا، اس لیے کہ فطرت سے بغاوت
یہ انسان کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیتی ہے کہ جس راستے میں اسے منزل نہیں ملتی، اور وہ کبھی بھی وہ شعور اور وہ ادراک اور وہ روشنی حاصل نہیں کر سکتا جو روشنی انسانیت کی اصل مطلوب ہے۔ بدھ روایات کے مطابق ایک دن انہوں نے ایک چرواہن سے کھیر لے کر کھائی اور اپنا بھرت توڑ دیا، یعنی وہ اپنے جسم کو تکلیفیں دینے اور بھوکا پیاسا رہنے کا جو فلسفہ تھا خود وہ ناکام ہو گیا، اس نے شکست کھا لی، اور گوتم بدھ نے خود محسوس کیا کہ تقریباً 20 برس تک اس طرح کی چلہ کشی اور اس طرح کی ریاضت اور اس طرح کے مجاہدوں اور جسمانی تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے باوجود مجھے وہ روشنی حاصل نہیں ہو سکی جس روشنی کا میں متلاشی تھا۔ لیکن ہندو مت کے اس شعبے بدھ مت کی روایات کے مطابق اسی رات جب اس نے یہ برت توڑا ہے تو گوتم سدھارتھ نے اپنے مراقبے کے دوران وہ معرفت حاصل کر لی جو ہندوستان میں روحانیت کا اعلیٰ ترین درجہ سمجھی جاتی ہے، اور ان پر آدھی رات کے قریب زندگی اور کائنات کی 4 حقیقتوں کا انکشاف ہوا۔ اس طرح 35 برس کی عمر میں نروان حاصل کرنے کے بعد گوتم انسانیت میں اپنی روحانی تعلیم پھیلانے کے لیے چل نکلے، اور اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کے 45 برس گزار دیے۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، اسلام نے اس سے الگ ایک راستہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں ایک انسان اپنی اس دنیا کو سنوارنے اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے، اسے اپنی آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے جتنے مذاہب اسلام کے مقابلے میں ہیں، انہوں نے اپنی اس دنیا سنوارنے کے لیے یا انسانیت کی اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تو بہت کچھ کیا، لیکن آخرت کے بارے میں وہ سب کے سب اس بری طرح ناکام ہوئے کہ ان کی آخرت برباد ہوتی چلی گئی۔ میں اب آپ کے سامنے مختصراً گوتم بدھ کی یا بدھ مذہب کی تعلیمات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ گوتم بھی بنیادی طور پر ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور ہندو مذہب کا وہ عقیدہ جسے ہم پچھلی نشست میں اواگون اور جونی چکر کے نام سے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، گوتم بدھ بھی آخر وقت تک اسی عقیدے پر قائم رہے، اور انہوں نے اس عقیدے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بھی، دنیا سے تعلقات توڑ کر بھی، گوتم اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو شامل کرتے رہے جنہیں بھکشو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو اور اپنی گھریلو زندگی کو اور اپنی دنیا کو خیرباد کہا اور اپنے آپ کو گوتم کے شاگرد کے طور پر وقف کر دیا۔ انہیں بدھ سنگھ کا لقب دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں گویا گوتم سے نروان حاصل کرنے اور پھر نروان کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ان بھکشوؤں کے لیے اور بدھ سنگھ کے لیے ضروری قرار دی گئیں۔ نمبر 1، ان کے لیے زرد لباس پہننا، 2 چادریں۔ آپ کہیں بھی دنیا میں دیکھیں گے کہ زرد لباس پہنے ہوئے اور 2 چادریں لیے ہوئے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کشکول لے کر، سر اس نے مکمل طور پر منڈوا رکھا ہے، گزر رہا ہو، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھکشو ہے اور یہ بدھ مت کا مذہبی رہنما ہے۔ بدھ مت کی جو عمارتیں بعد میں عبادت کے لیے بنائی گئیں، ان عمارتوں میں یہ بھکشو رہتے ہیں، اور اب بھی انہوں نے انہیں آباد کر رکھا ہے۔ گویا زرد لباس پہننا، سر منڈوا کے رکھنا، کشکول ہاتھ میں رکھنا اور روزانہ کچھ وقت دھیان گیان میں گزارنا، یہ ان کے مذہبی رہنماؤں کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ میں ایک خاص طور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گوتم نے اپنے فلسفے کی بنیاد جن 4 چیزوں پر رکھی وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بات تو اس نے یہ کہی کہ زندگی
آسائش کا نام نہیں ہے، انسانی زندگی دکھ کا نام ہے، کہ جب ایک انسان محنت اور مشقت کرتا ہے اور اس کی محنت اور مشقت ختم نہیں ہوتی، مر جاتا ہے، اس کے جسم کو جلا کر اس کی راکھ کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی انسان، اس کی روح کسی اور جانور یا کسی اور انسان کی شکل میں دنیا میں آ جاتی ہے، تو گویا اس کی مشقتوں، دکھوں اور تکلیفوں کا سلسلہ مسلسل چلا رہتا ہے اور دنیا ختم ہونے تک اور دنیا کے باقی رہنے تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ زندگی دکھ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دکھوں کا سبب انسانی خواہشات ہیں، کہ انسان اپنی خواہشات کو جو پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دکھ پیدا ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنی خواہشات کو دبائے اور اپنی خواہشات کو کچل ڈالے اور اپنے جسم کو تکلیفوں میں اور مشقتوں میں مبتلا رکھے تو اس کی زندگی جو ہے وہ دکھوں سے نکل سکتی ہے۔ ایک ہشت پہلو راستہ اس نے اختیار کر کے دکھوں سے نکلنے کی ایک تجویز پیش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج تک وہ ہشت پہلو راستہ اختیار کر کے کوئی انسان دکھوں سے نکل نہیں سکا۔ گویا گوتم کا یہ فلسفہ ناکام ہے۔ ہم حیران اس بات پر ہیں اور ہمیں حیران ہونا چاہیے کہ ایک ایسا فلسفہ جس نے انسانوں کو کچھ بھی نہیں دیا، اس کے لیے بھی آج 60 کروڑ انسان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسلام کو ایک سچے دین کے طور پر، انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے دین کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور انہیں اس دنیا میں بھی سکھ کا اور خواہشات کی اندر خواہشات کی تکمیل اور خواہشات کو کچلنے کے معاملے میں متوازن راستہ اختیار کرنے کی وہ نبوی تعلیم پیش کریں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، تو یہ 60 کروڑ بت جو ہیں انہیں اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔